الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اچھا جی، ماشاءاللہ آج ہم نے بہار شریعت حصہ اول کے عقائد یعنی توحید باری تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں اس کا ہم نے آج 24واں عقیدہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی تفصیل ہم 23ویں عقیدے میں سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. تو امید ہے کہ جن کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ان کے لیے یہ اس کی ریڈنگ میں کر دیتا ہوں، اس کو میں خالی پڑھ دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی وہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. اور جن کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ 23واں عقیدہ دوبارہ سن لیں، ہمارے اس کا پروگرام کا 23واں عقیدہ دوبارہ سن لیں. عقیدہ نمبر 24 فرماتے ہیں قضا 3 قسم ہے. نمبر 1 یعنی تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنفرم فیصلہ جس کے بارے میں واقعی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو لکھا ہے ویسے ہی ہوگا. نمبر 2 معلق محض یعنی صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، یعنی فرشتوں کے صحیفے جو ہوتے ہیں جن میں تقدیر کا بیان ہوتا ہے انہی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا کرے گا زید تو ایسا ہو جائے گا اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ویسا ہو جائے گا. اور نمبر 3 معلق شبیہ و مبرم کہ حقیقت میں تو وہ معلق ہے لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا یعنی کنڈیشنل ہونا واضح نہیں کیا کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق یعنی کنڈیشنل ہونا مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بات تبدیل ہو سکتی ہے. اور معلق شبیہ و مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بات معلق ہے، کنڈیشنل ہے، لیکن اس نے ملائکہ کے صحیفوں میں اس بات کو مینشن نہیں کیا، بتایا نہیں کہ یہ معلق ہے. بلکہ ملائکہ میں یہی ہے، ملائکہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بات ایسے ہو جائے گی. پھر وہ جب تبدیل کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کی دعا سے وہ بات تبدیل ہوتی ہے، کسی بزرگ کی دعا سے یا کسی نبی کے معجزے سے وہ بات تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبان بارگاہ کا مرتبہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لحاظ کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن دیکھو فلاں نے ہماری بارگاہ میں دعا کی، ہم نے تبدیل کر دیا.
ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اسی پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بدبختوں میں لکھ دیا تھا تو اس کو مٹا دے اور مجھے خوشبختوں میں لکھ دے۔ اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فامحونی واکتبنی سعیدا۔ تو ظاہر سی بات یہ کیا تھا، کیونکہ مبرم جو حقیقی ہے وہ تو تبدیل ہونے سے رہی، تو کوئی بھی دعا کرے گا تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر دعا کرنے والے محبوبان بارگاہ میں سے کوئی ہو تو دعا ہی سے روک دیا جاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں دعا نہ کرو، اور اگر معلق ہو تب تو وہ لکھا ہوگا کہ معلق ہے، کوئی بھی دعا کرے گا کسی بھی نیک عمل سے، کسی جانور کی دعا سے بھی تبدیل ہو جائے گی اور انسانوں کی دعا سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، نیک عمل سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ تیسری یہ کہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک کی دعا سے نہیں، کوئی خاص ہی دعا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کا سمجھ لے کے کوٹا رکھا ہوا الگ سے دعاؤں کا، ان کو پروٹوکول ہے نا بھائی ان کا۔ یہ بھی اس میں تو مبرم میں تو یہ بھی بات لکھی ہوئی ہوگی نا؟ مبرم میں کچھ بھی نہیں لکھا، بس یہ بات ایسے ہوگی بس۔ اچھا، تو اگر اس کے خلاف کوئی دعا کر بھی دے تو ان کو دعا کرنے سے روک دیتے ہیں، صحیح، اور عام شخص دعا کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کو تھوڑی روکا جائے گا بھائی تو کرتا رہے، لیکن ہوگا نہیں۔ اس کو دعا کا اجر مل جائے گا، ہاں وہ نہیں ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے دعا سے، وہ نہیں ہوگا۔ ہاں دعا تو قبول ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ تو۔ اور دعا کی قبولیت کے جو 3 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو منہ کے الفاظ بول رہا ہے وہ پورے کر دیے جاتے ہیں، اس کو بھی قبولیت کہتے ہیں۔ عوام الناس اسی کو قبولیت کہتے ہیں کہ بھائی دعا قبول ہو گئی، بھائی جیسا میں نے کہا تھا یا اللہ آج بارش کر دے، اس نے بارش کر دی تو میری دعا قبول ہو گئی، یا اللہ میں فرسٹ آ جاؤں تو میں فرسٹ آ گیا تو میری دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے الفاظ ہم نے کہے تھے وہ پورے ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کی 2 صورتیں قبولیت کے بعد بھی وہ محفوظ رہتی ہیں، لیکن وہ الفاظ پورے نہیں ہوتے۔ کیا کہ ہم نے دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ میری ترقی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اب وہ ترقی ہونا میرے لیے فائدہ مند نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ اس کے بجائے کوئی ایکسیڈنٹ میرا ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ترقی کو بھی روک دیا جو میں نے مانگی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کا مجھے پتہ نہیں تھا، اس کے خلاف تو میں نے دعا ہی نہیں کی تھی، تو اس دعا کو یہاں شفٹ کر دیا گیا کہ تمہاری دعا کی وجہ سے اگرچہ ہم نے تمہیں ترقی نہیں دی لیکن تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہارا ایکسیڈنٹ ٹل گیا، ورنہ 2 مہینے تم بستر پہ پڑے رہتے، تکلیف الگ ہوتی، ہاں پیسے الگ خرچ ہوتے، پیسے الگ خرچ ہوتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کوئی دعا، اس دعا کا یہیں پہ دنیا میں کوئی بدلہ مل گیا، کسی اور شکل میں مل گیا، کوئی اور نعمت مل گئی۔ میں نے چاہا یا اللہ تعالیٰ میری ترقی ہو جائے، اب ترقی تو نہیں ہوئی لیکن جو ہے وہ یعنی کسی اور کام میں مجھے فائدہ ہو گیا، کاروبار میں کوئی فائدہ ہو گیا، نوکری تو میری وہیں کی وہیں رہی لیکن میرا ایک اور کاروبار شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو الفاظ تو دعا کے پورے نہیں ہوئے لیکن وہ دعا بھی قبول ہے، مقبول ہے، کیونکہ اس کا اجر دنیا میں مل گیا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ الفاظ پورے ہوئے، نہ دنیا میں کوئی اجر اس کا ہوا، ظاہر ہوا، اثر ظاہر ہوا، بلکہ وہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذخیرہ کر لیا کہ یہ جو تمہاری دعا ہے یہ میں نے قبول کر لی ہے، لیکن دنیا میں تمہیں اس کا میں کچھ نہیں دوں گا، یہ میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کے بارے میں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جب
بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جن کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دعا تو میری قبول ہی نہیں ہوئی ہے، یہ دعا تو میری مقبول ہوئی نہیں، پتہ نہیں اتنی دعائیں کرتا ہوں کہاں چلی جاتی ہیں، وہ دعائیں میری کوئی قبول نہیں ہوتی۔ دل میں شیطان کے وسوسے بھی آتے تھے اور نفس کا وسوسہ بھی ہوتا تھا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں تو کوئی میری دعا قبول ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا، ہاں کوئی دعا قبول نہ ہوتی میری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کو کب کیا ڈوز دینی ہے، کب حوصلہ دینا ہے اور کب اس کا صبر آزمانا ہے، تو وہ اس کو معلوم ہے، تو کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور کچھ کا آخرت کے لیے چھپا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ اب یہ ہم اس کو کر چکے ہیں تو میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں آہستہ آہستہ، وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت محضہ تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ، ابن کریم، ابن رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے، یعنی اتنے دعا کرنے لگے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، پیار محبت کی جگہ جھگڑا ہوتا ہے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان بارگاہ خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ناز اٹھاتا ہے اپنے پیاروں کے۔ جب آیہ کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اس میں تفسیر کبیر کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو، ایک امتی بھی آگ میں ہو تو میں راضی نہیں ہوں۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، یعنی اونچی ہیں، جن پر رفعت، عزت و وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلام علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑا کرے گا جیسا قرض خواہ، یعنی قرض کی رقم واپس مانگنے والا کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا سقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، یعنی ایک ایسی بات تھی جس کا سیاق و سباق سے تعلق نہیں تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خواصت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو
انہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، یعنی واپس نہیں ہوگا وہ عذاب۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اور وہ تقدیر جو ظاہراً قضاء معلق ہے، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی مبرم قضا ہو، تقدیر مبرم ہو، میں اس میں تبدیلی کرا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا، ان الدعاء یرد القضاء بعدما ابرم، بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اب اس سے یہ عقیدہ تھا جو بیان ہوا، اس سے کچھ مسائل کا بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، قضاء و قدر یعنی تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما یہ ایک بار تقدیر کے بارے میں آپس میں کچھ بحث کر رہے تھے، تو ان کو منع کیا گیا۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ما و شما یعنی ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا، یعنی تھوڑا سا اختیار دیا اس کو کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔ یعنی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کھول دیتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بے نیازی سے اس کو بھی جاری کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں ہی گمراہی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ نے جو لکھ دیا میں تو مجبوراً وہی کر رہا ہوں، میرے تو دل چاہتا میں نماز پڑھوں لیکن تقدیر میں نہیں لکھا تو میں کیا کروں، اب تقدیر ہی ایسی کیا کروں، یہ نہیں، گمراہی ہے۔ اگر تو دل سے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسان کر دے گا، راستہ کھول دے گا۔ کھانا کھانے کے لیے کتنی وہ کرتا ہے، اس میں بھی کر دوں اگر کر رہا ہے، ہاں نصیب میں ہوگا تو کھا لیں۔ جب انسان روڈ پار کرتا ہے تو ٹریفک کو دیکھتا ہے نا، اب گاڑی آ رہی ہٹ کرنے کے لیے، بھائی تقدیر پہ تمہارا اتنا ہی اگر اس قسم کا ہے عقیدہ کہ بھائی جو لکھا ہے وہ ہوگا، تو تیز رفتار ٹرین آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، پٹریوں پہ کھڑے ہو جاؤ، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، آؤ چلو اپنا عقیدہ کرو تم لیکن یہ دھوکہ ہے، گمراہی ہے۔ اصل میں یہ نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا وہاں سے موت سامنے دیکھ کر، جب تک خودکشی کا اس کا ارادہ نہ ہو ہٹ جائے گا سامنے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے عمل سے بچنے پر یقین رکھتا ہے، تبھی تو بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ کیوں بچنے کی کوشش کرتا؟ تو اپنی عقل پہ بھی یعنی عقلاً یہ بھی مانتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کر دینا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو میرے سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اس سے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ یعنی یہ سوچے کہ میں نے پتہ نہیں ایسا کیا عمل میرا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں، اس نے بے نیازی اختیار کر لی میرے ساتھ، گناہ ہونے دیا،
میں تو گناہ ہی کرتا ہوں، جو کرتا ہوں گناہ ہی کرتا ہوں. وہ اپنے فضل سے روک دیتا ہے، لیکن شاید میری کسی بات سے ناراض ہو گیا کہ اب مجھے روک بھی نہیں رہا، تو اپنے آپ کو یعنی جو ہے نا اپنا قصور مانے اور روئے گڑ گڑائے کہ یا اللہ غلطیاں کرتا ہوں لیکن تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے. تو نیک ایسے ہی نیک ہوتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، تہجد میں جاگتے ہیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں شریک یعنی مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت سے دروازہ کھول دیتا ہے اور ان کو واقعی نیک بنا لیتا ہے. یہ ہے نا اپنے فضل سے. یہاں تک عقیدہ نمبر 24 کی وضاحت تھی. اپنے عقیدہ نمبر 25، اللہ تبارک و تعالی جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت اور جميع حوادث سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم سمت نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے. سمت تو اس سے پاک ہے. سمتیں ہمارے لیے ہیں کہ جب کائنات اللہ نے نہیں بنائی تھی تو وہ اپنی کامل مکمل اکمل شان کے ساتھ موجود تھا. اب سمتیں تو ہم سورج سے دیکھ کے بناتے ہیں نا. سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہہ دیتے ہیں، جہاں غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہہ دیتے ہیں، پھر دائیں بائیں کو شمال جنوب کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو جس نے سورج بنایا ہے اس کے لیے کیا دائیں کیا بائیں، کیا اوپر کیا نیچے. آپ سولر سسٹم کو میں تھوڑا ہٹ کے چلے جائیں، دیکھیں جہاں پہ سورج آپ کا سورج نہیں ہے، کوئی اور سورج ہے، تو آپ کی سمت بدل جائے گی، سب کچھ چینج ہو جائے گا. دن رات آپ کے چینج ہو جائیں گے، وقت بدل جائے گا آپ کا. تو یہ تو مخلوق کی قید ہے. یہ قید خانہ مخلوق کے لیے ہے. یہ تین طرف سے قید ہے نا مخلوق. سامنے یعنی سامنے پیچھے ایک، دائیں بائیں دو، اوپر نیچے تین. اس کو 3D بولتے ہیں. جگہ کے لیے 3D ہے، 3 ڈائمنشن. اور چوتھی ڈائمنشن وقت ہے، زمان کہ ماضی حال، یہ بھی 3 ہے. ماضی حال کیا مستقبل، کون سا والا ہے؟ تو ماضی میں ہو، حال میں ہو کہ مستقبل میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح زمان مکان 3 ڈائمنشنز میں ہے تو وقت بھی 3 ڈائمنشن میں ہے، ماضی حال مستقبل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تخلیق کیا تو وہ ان میں آنے سے رہا، ان میں قید ہونے سے رہا. پھر اس نے جو مخلوق بنائی، کسی کو کوئی خصوصیت بنائی، کسی کو کوئی خصوصیت، کسی کو شکل دے دی کوئی خاص، کسی کو شکل و صورت نہیں دی. جیسے ہوا کی کوئی شکل نہیں ہے، پانی کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، ٹھوس چیزوں کی شکل ہے خاص. جنات کی یہ ہوائی مخلوق ہے، یعنی جو ہے نا ناری مخلوق ہے. اسی طرح فرشتے نوری مخلوق ہیں. تو بعض کی شکلیں فکس ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی. فرشتوں کی شکلیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. جنات کی شکلیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو اور بعض کو ہم دیکھ لیتے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی شکل و صورت ہے یہ مخلوق کے ساتھ مخصوص ہے. وقت اور زمانہ اور مکان یعنی جگہ، ڈائمنشن، یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے کہ مخلوق کہیں نہ کہیں ہوگی، کسی نہ کسی جگہ میں ہوگی، اور وقت کے کسی نہ کسی ٹکڑے میں ہوگی. وہ مخلوق ہے جو قید ہے، زمان و مکان کی قید، کسی نہ کسی شکل میں ہوگی، صورت میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ان تمام چیزوں کو حوادث کہتے ہیں.
تو یا تو وہ حرکت کر رہی ہوگی چیز یا ساکن ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مخلوق کی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے. یعنی مخلوق کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، کسی بھی مخلوق کی جو بھی خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سب سے پاک ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے. اس کی وضاحت ابھی ہم نے سن لی. عقیدہ نمبر 26، دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. یعنی صرف اور صرف پوری کائنات میں ایک شخص اور شخصیت اللہ نے ایسی بنائی ہے جو اس کو دیکھ سکے اس دنیا میں قیامت سے، یعنی پہلے، قیامت سے پہلے ایک ہی مخلوق ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو اللہ نے وہ عظمت عطا کیا ان کو کہ وہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکی جاگتی آنکھوں سے. جاگتی آنکھوں کی قید. ہاں، خواب میں ہو سکتا ہے دیدار. ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 100 مرتبہ دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو 12 دیدار ہوا. باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی منقول ہے کہ کئی مرتبہ دیدار ہوا. تو وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑے اونچے مرتبے کا ہو. بھائی رب ہے جس کو بھی دیدار کرا دیں، اپنا مالک کیا ہوا. خواب میں یا دل کی آنکھوں سے مراقبہ کر رہا ہے کوئی، اس کی دل کی آنکھ کھلی، اس کو دیدار ہو گیا. لیکن ان آنکھوں سے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو دیدار الہی نہیں ہو سکتا. یہ اس قدر اہم بات ہے کہ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے، اللہ کی ذات کو میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے جاگتے میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے ایسا، تو وہ کافر ہے. نہیں ہو سکتا کسی اور کو. اللہ کا دیدار ان آنکھوں میں، یہ جو جسم کی آنکھیں ہیں، سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا. یہ خاص ہے. اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ ہر سنی کو، کیونکہ اہل سنت و جماعت ہی ایسی مبارک جماعت ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جنت میں رب کا دیدار ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن پاک میں بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. اسی طرح حدیث پاک میں انکم سترون ربکم، بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون القمر، کما ترون البدر، قمر لیلۃ البدری، ایسی ہے اب کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے حاشیے میں بھی شاید دیا ہوا ہے. فی القمری لیلۃ البدری، کہ جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، تو کیا تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو؟ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہو، ہٹ ذرا مجھے دیکھنے دے، ہٹ ذرا مجھے دیکھنے دے؟ نہیں نا. 14ویں رات کا چاند ہو تو سب دیکھتے ہیں.
فرمایا کہ بلا تشبیہ ایسے ہی تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگا. رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی حاصل ہے. ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، دنیا میں عطا کرے، دل کی آنکھوں سے جو ہوتا ہے یا خواب میں ہو جائے. بڑی بڑی نعمتیں مانگنی چاہیے نا. جی ابھی جو ذکر ہو رہا تھا. ہاں نا بھائی، وہ بادشاہ حقیقی ہے اور وہ اپنی مرضی بس کسی سے پوچھ کے تھوڑی کرتا وہ کام. اس نے قبول کرنا ہوگا تو کر لے گا. وہ چیونٹیوں کی قبول کر لیتا ہے دعا، بڑے بڑوں کی نہیں کرتا. کسی جانور کی دعا قبول کر لیتا ہے. مالک ہے تو چاہے تو ہماری دعا قبول کر لے. وہ ہمیں دیدار قلبی یا دیدار خواب میں جو ہوتا ہے وہ ہمیں خیر سے عطا کر دے. لیکن یہ دعا تو نہیں کر سکتے نا کہ اس ظاہری آنکھوں سے. نہیں، ظاہری آنکھوں سے تو کفر ہی ہے نا. تو کفر کی دعا کیسے کرے گا؟ ہاں یہ کرے گا کہ یا اللہ اپنا ہاں دل میں وہ مراد یہی ہوگی اس کی. ہاں. عقیدہ نمبر 27. ایسا یہ اس میں ایک سوال ہے. ہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا تو حضور نے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. ہاں بالکل. نہیں سمت نہیں ہوئی. نہیں آگے اس میں آ رہے ہیں. اس کا دیدار بلا کیف ہے. صحیح. یعنی آپ کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. بلا کیف یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے. اب ہم خواب دیکھتے کیسے دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے تو دیکھتے ہی نہیں ہے وہ خواب. سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم کہاں ہوتے ہیں دیکھتے ہیں وقت؟ کچھ نہیں بتا سکتے کہ ہم دائیں آگے پیچھے. بس ایک منظر چل رہا ہے اور ہم کہاں ہیں. ہمیں اپنا وجود تو نظر ہی نہیں آتا کہ میں کہاں ہوں. تو کوئی سمت سمجھ میں نہیں آتی. بس ایک منظر ہے جو ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. ایک منظر ہے جو چل رہا ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی سمت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو اس دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، خواب کی مثال. اور جو جنت میں جائیں گے تو وہاں تو پھر ہر نعمت وہاں 1000 کروڑ پتہ نہیں ارب خرب گنا بڑھ کے ملے گی نا یہاں سے. ایسے ہی اسی کو آپ خرب گنا بڑھا لیں آگے کہ جو خواب میں ہمیں دیدار ہوتا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیفیت کو اگر ہم میگا کریں، میگا کیا ہوتا ہے وہ، تو اس کو ہم 10 خرب گنا یا 100 خرب گنا کر لیں تو وہ نعمت ہمیں حاصل ہوگی. یہ نعمت وہاں اتنی بڑھ کے ملے گی. وقت کی بھی قید ختم ہو جائے گی. وقت کی تو ویسے بھی قید نہیں ہوتی نا. اب جیسے شب معراج کو دیدار ہوا. ہاں شب معراج میں دیدار ہوا تو شب تو یہاں تھی نا دنیا میں، صحیح. بلکہ زمین پہ تھی شب. تو بالکل صحیح. کہاں کیا تھا؟ باقی ستارے، باقی سیارے، باقی کہکشائیں، کلسٹر، سپر کلسٹر، آسمان پہ کون سا دن نکلتا بھائی؟ کبرات ہوتی ہے. تو وہاں تو یہ والا دن اور یہ والی رات بھی نہیں ہے. یہ تو صرف زمین کے سیارے کی حد تک ہے. اچھا، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، دور یا نزدیک، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، یعنی سمت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے. یعنی اللہ کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا. پھر یہ رہا کہ کیوں کر ہوگا، یعنی کیسے ہوگا، تو جواب یہی ہے کہ یہاں کیوں کر کو دخل نہیں. انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے. اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا پورا دیکھنا محال ہے، احاطہ نہیں ہو سکتا، جلوے دیکھ سکتے ہیں اس کے۔ اچھا، یہ عقیدہ حضور کے بارے میں رکھ سکتے کہ انہوں نے پورا دیکھا ہے؟ نہیں، نہیں۔ لا یدرک الابصار، لا یدرک الابصار، تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی تو بڑھے گی نا، اور بڑھتی ہے ہر لمحے ان کا دیدار بڑھتا ہے، تو ہر لمحے دیدار میں ہے نا بھائی۔ جسمانی معراج تو ایک بار ہوئی چلے، ٹھیک ہے، باقی روحانی معراج تو ان کا تو ہر لمحہ معراج کا ہے، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محدود چیز کا احاطہ کیا جا سکتا ہے نا، اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کا احاطہ یعنی اس کو کور کون کرے گا؟ پورے کا پورا گھیرنا، آنکھ سے دیکھا پورا دیکھ لیا تو پورا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو منع ہے نا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس شان میں دیکھیں گے، باقی کسی کو وہ شان نصیب نہیں ہے، کسی کو وہ جلوے نصیب نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کھولے ہیں، وہ کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات کا احاطہ کر لیں، یہ نہیں، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا، بلکہ ہر لمحے ان کو نیا دیدار ہوتا ہے، ہر لمحے ان کے لیے نئے جلوے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا دیکھ لیں گے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، چیز نہیں ہے کہ یہاں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھا تو پورا دیکھ لیا، یہ مخلوق ہے، چیز جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، کائنات پوری مخلوق ہے، اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے۔ مخلوق کا احاطہ ہو سکتا ہے، خالق کا نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی مخلوق خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق ہے، لیکن مخلوق ہے نا، یہ حیثیت نہیں بھولنی چاہیے ہمیں کہ محبوب ترین مخلوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی، لیکن خدا نہیں ہے نا، خدا کا حصہ مخلوق ہی ہیں، یہ بات ہے۔ اور ہمارا وسیلہ ہے وہ، اور ہمارے تو آقا ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عقیدہ نمبر 28، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا یعنی حفاظت کرنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا۔ کیا الفاظ ہیں سیدی کے، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، اس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پہ لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، بے شک جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے یعنی سب کو گھیرے ہوئے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر یعنی نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض،
اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ کوئی بات فرض نہیں ہے کہ اب بندے نے نیکی کر لی ہے تو اللہ پہ فرض ہو گیا معاذ اللہ کہ اس کو نیکی کا صلہ دے۔ نیکی کی توفیق کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ تو اصل میں تو نیکی اللہ ہی نے کی اس کے ساتھ کہ اس کو نیکی کی توفیق دے دی، تو بندے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اللہ پر۔ مالک علی الاطلاق ہے، یعنی بغیر کسی قید کے، چون و چرا کے مالک ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بتقاضۂ عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔